الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے گناہوں کے لیے طہارت ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوڑتا ہوا پتھر۔ میٹھے اپنے اسلام بھائیو، آئیے آج اس پتھر کے متعلق سنتے ہیں کہ یہ کون سا پتھر تھا اور یہ کیسے دوڑا اور کیوں کر دوڑا، اور یہ کس نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ تو یہ پتھر جو ہے، پہلے اس کے متعلق میں بتا دوں کہ پتھر نا ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چکور نما تھا، چکور پتھر تھا یہ، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمیشہ یہ جھولے میں رہتا تھا۔ تو اس پتھر سے جو ہے یہ دو جو معجزے ظاہر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو ایک ان میں سے یہ ہے کہ یہ پتھر دوڑا۔ اب وہ کیسے دوڑا، آئیے اس کو تفصیل میں سنتے ہیں۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یہ ہمیشہ ان کا ایک دستور تھا کہ یہ برہنہ یعنی ننگے ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، اور یہ کیونکہ بڑی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان سے بچتے تھے، اور جب بھی وہ غسل فرماتے اگر ان کے درمیان ہوتے تو وہ اپنا جو ہے تہبند وغیرہ باندھ کر غسل فرماتے، یا تنہا کہیں ایسی جگہ جہاں کوئی دیکھ نہ لے وہاں غسل فرمایا کرتے۔ تو یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ یہ بچپن سے لے کے اب جوانی تک جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ہمارے درمیان کہیں برہنہ ہو کے انہوں نے نہائے نہیں، غسل نہیں کیا کبھی۔ انہوں نے پھر تہمتیں لگانا شروع کر دی، بہتان لگانا شروع کر دیا کہ ان کے جسم کے اندر جو ہے، اندر والا جسم جو چھپانے والا ہوتا ہے وہاں برس کا مرض ہے، یا کوڑ کا کوئی سفید داغ ہے، یا کوئی بیماری ہے۔ اب اس جو بات تھی یہ پورے علاقے میں پھیل گئی، گلی گلی کوچا کوچا اس کا بات کا چرچا ہونے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بڑا ناگوار گزرا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے دل میں ان کو بڑا یہ رنج گزرا۔ تو لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے پسند فرما سکتے تھے کہ ان کا کلیم جو ہے اس کو رنج پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی سبب پیدا نہ فرمائے اس کے حل کا۔ تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے دور دراز کسی جنگل میں گئے، اور وہاں جو ہے غسل کینے سے، اب وہاں جب پہنچے نا تو آپ نے دیکھا کہ کوئی دور دراز تک نہیں ہے۔ تو اب وہاں آپ نے اپنے لباس اتارا اور ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا اور غسل کرنے شروع کر دیا۔ جب غسل سے فارغ ہوئے تو اب آپ نے اپنے کپڑے جب اٹھانے کے لیے اس پتھر کی طرف بڑھے تو پتھر دوڑ پڑا۔ اب آپ اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگ گئے۔ اب ہوا یہ کہ پتھر آگے آگے دوڑ رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور پتھر دوڑتا 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 کیا ہے آبادی کے قریب آ گیا۔ آپ بھی اس کے پیچھے بالکل دوڑ رہے ہیں، وہ آبادی کے اندر داخل ہو گیا، بڑے بڑے چوراہوں سے گزرا وہ، حتیٰ کہ تنگ گلیوں سے بھی گزرا وہ، اور ہر ایک شخص نے اس جو آپ کی بنی اسرائیل تھے ان کے بڑوں سے لے کے بوڑھے بچے سب نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم جو ہے بے داغ ہے، کوئی داغ نہیں ہے، اور بلکہ وہ اتنا حسین و جمیل ہے کہ وہاں کے جو لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت آپ تھے۔ تو جب یہ بات چرچا ہو گیا تو سب کی زبان پہ یہی آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے عیب ہیں، ان کا جسم جو مبارک ہے وہ پاک ہے، اس میں کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے جب سب لوگوں نے دیکھ لیا تو پتھر جو ہے نا خود بخود ہی پھر جب پورا علاقہ گھمانے کے بعد پتھر خود بخود ہی ٹھہر گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کپڑے اٹھائے اور پہن لیے۔ تو جب آپ نے کپڑے پہن لیے اور آپ نے پھر اس پتھر کو بھی اٹھا لیا، جو پتھر جو میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ ایک ہاتھ لمبا تھا ایک ہاتھ چوڑا تھا اور چکور تھا، یہ ہمیشہ آپ کے جھولے میں رہتا تھا۔ تو میٹھے میں اسلام بھائیوں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے نبیوں کو عیب نہیں لگانا چاہیے، اگر ہمارے دل میں کوئی کھٹکا بھی گزرتا ہے تو اس کو بھی نہ گزرنے دیں،
اللہ تبارک تعالیٰ یہ ناپسند فرماتا ہے کہ اس کے نبیوں کو عیب لگایا جائے، کوئی ذرہ برابر بھی ان کے لیے عیب لگایا جائے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بعض نصیحت فرمایا کرتے تھے تو جو منکرین تھے، کفار تھے، وہ رائنا بولتے تھے لفظ، جس کا دوسرا مطلب بھی بنتا تھا۔ ایک تو مطلب ہے کہ ہم پہ رعایت فرمائیے کہ اس کو جو آپ نے بیان فرمایا اس کو دوبارہ دہرا دے، اور ایک اس کا مطلب دوسرا بنتا تھا جو میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ رائنا نہ بولیں، انظر بولیں، کہ ہم پہ نظر فرمائیں۔ تو اس طرح سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اس طرح سے اور بھی واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر۔ عجائب القرآن ما غرائب القرآن ایک کتاب کا نام ہے۔ اگر آپ کو دلچسپی ہے کوئی مختلف ایسے ہی عجیب و غریب جو واقعات پڑھنے کی اور اپنے دل کو مزین کرنے کے لیے، تو آپ جو ہے عجائب القرآن ما غرائب القرآن کتاب خرید لیں اور اس کا مطالعہ فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آخر میں ایک بیان کو اختتام طرف لاتے ہوئے میں چند سنتیں اور آداب بیان کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، خوشبو لگانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تحفہ دیا جاتا خوشبو کا تو آپ قبول فرماتے، تو یہ بڑا خوشبو کے حوالے سے ہے۔ خوشبو لگائیں، مسجدیں بھی خوشبودار رکھیں، جب بھی نیا لباس پہنیں خوشبو لگائیں۔ خوشبو ویسے بھی جب لگاتے ہیں تو اس میں کئی اچھی نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں کہ مسلمان کو خوشی دوں گا اس لیے لگاؤں گا، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے خوشبو لگاؤں گا، ادائے سنت کے لیے خوشبو لگاؤں گا۔ خوشبو لگاتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھی جائے، سیدھی جانب سے خوشبو کو لگایا جائے اور سیدھی جانب پہ ہی کوشش کیا جائے خوشبو ختم کیا جائے۔ میٹھے میرے اسلام بھائیو، دعا ہے کہ میرا جو بیان کیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آخر میں اس کو نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ حدیث شریف ہے، بلغونی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس کچھ تھوڑا سا علم ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جی پانی پینا کیا ہے، سنت مبارکہ ہے، سیدھی ہاتھ سے پینا، دیکھ کر پینا، بیٹھ کر پینا، بسم اللہ شریف پڑھ کر پینا، 3 سانسوں میں پینا، تو اب آپ کو یہ پتہ چل گیا، اگر پہلے نہیں پتہ تو آپ پتہ چل گیا، تو اب کیا کریں، اس کو آگے پھیلائیں حصول ثواب کے لیے۔ تو جتنے لوگوں تک آپ کا یہ سنت آپ پھیلائیں گے، جتنے لوگ عمل کریں گے نا جی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک زندہ رہیں نیکیاں کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، ہم نے اس کے اندر رہتے ہوئے ہی آخرت تیاری کرنی ہے، اور اگر کوئی تیاری نہیں بھی کرے گا تو موت تو آنی ہے۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک بات میری کان کھول کر سن لے، کوئی تیاری کرے یا نہ کرے موت آ کر ہی رہے گی۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔